الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باوعد بلند جم کا کریم نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا وآله صلوا عليه وآله جسے چاہتے پہ بلا لیا خوش نصیب بندے جن کو اللہ نے بلایا وہ حاضر ہو گئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ہم جا نہیں سکے لیکن مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کی باتیں ہوں گی حج کی فضیلتیں سنیں گے اس محبت سے ہم ذکر کریں گے اللہ کرے قبول ہو جائے اگلے سال اللہ ہمیں بھی بلا لے جسے چاہتے پہ بلا لیا جسے چاہتے پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں
فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا نہیں کشف دجا بے جمال ہی حسن جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں یاد تیری دو میں دیوا والیا آ بھی جا ہن آ بھی جا واللیل زلفا والیا وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بالا غلولا کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑ کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورام حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زین بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین عزیز ساتھیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کے فضل اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ذوالحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں فرمایا اس کی راتیں بھی بہت قیمتی ہیں یہ جو دن گزر رہے ہیں فرمایا یہ بھی بہت قیمتی ہیں حج کے ایام حج کی گھڑیاں نصیب والے ان کو یہ مبارک سفر نصیب ہوا وہ اللہ کے پاک در کی زیارتیں بھی کر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم حج کی فضیلت اور اس کی برکتیں ہم سماعت کریں گے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حاجی حج کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹلی سبحان اللہ، یہ گل بڑی ڈاڈی ہے، گل مکی نہیں رہے۔ سرکار نے فرمایا کہ حاجی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے فرمایا کہ وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ حاجی کی یہ شان ہے جس کو اللہ کے پاک در کے وہ چکر نصیب ہو گئے، جس کو وہ مبارک سفر نصیب ہو گیا، محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ایسا اس کو پاک صاف کر دے گا جس طرح بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اتنے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ حاجی کی شان ہوتی ہے۔ تو حضرت زادان یہ صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی سفر کرتا ہے، اپنا سفر شروع کرتا ہے، یہ بات چلی جب حاجی پیدل چلتا ہے، اب تو سہولیات ہیں، جو مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے، اتنی سہولیات آ چکی ہیں۔ تو یہ بات جو پیدل چلتا ہے جتنے قدم چلتا ہے لمبا پینڈا کر کر پھر وہاں حاضری دیتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے حج کی نیت کر کے، حج کا ارادہ لے کر وہ سفر شروع کر دیتا ہے، محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم اسے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے جڑے سبحان اللہ آندے پہ ہو اللہ انہوں سارے نو اپنے گھر بلا لے، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک قدم کے بدلے اللہ اس حاجی کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو حرم شریف کی جب اس کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے اس جگہ پر جا کر وہ حاجی ایک نیکی کرتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا؟ صرف ایک نیکی کرتا ہے۔ محبوب فرمائیے ایک نیکی پر اجر ثواب کتنا ملے گا؟ رب کے دربار میں ویلیو کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا حاجی کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی حرم شریف کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے بات بڑی ارشاد فرما دی، پہلے ہم نے سنا کہ ایک قدم پر 700 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے رب کی رحمت کتنی اس حاجی پر برس رہی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے فرمایا جو سفر کرتا ہے، ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات رش ہوتا ہے، لمبی لمبی لائنوں میں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ لوگ جوک در جوک، اور شدت کی گرمی بھی، اور لوگوں کی محبت دیکھیے، انداز دیکھیے، وہ پروانوں کی طرح اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، پہلے حضور نے ایک بات ارشاد فرمایا، اب دوسری اس سے بھی ڈاڈی بات ہے، فرمایا جب حاجی ایک قدم چلتا ہے اللہ کریم اس حاجی کو ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قربان جائے اللہ کی رحمت پر، سبحان اللہ، بڑا سستا سودا، قدم قدم پر نیکیاں، اللہ کی رحمت اس حاجی پر برس رہی ہوتی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض ارشاد فرماتے ہیں ہم بھی سفر کرتے ہیں، اللہ کرے یہ پاک سفر ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، آنکھوں آمین۔ اب یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلا، ہر قدم پر وہ 2 نفل پڑھ رہا ہے، ہر قدم پر بولو یار، ہر قدم پر 2 نفل پڑھ رہا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں نفلوں میں بھی ٹائم لگے گا، چلنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ایک قدم وہ اٹھاتا ہے پھر رک جاتا ہے، وہیں پر رک کر 2 نفل ادا کرتا ہے، اس طرح ظاہری بات لمبا پینڈا ہو گیا، سفر اتنا لمبا۔ تو حضرت فضیل فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، تجھے دیکھ رہا ہوں تو کہ ہر قدم پر 2 نفل ادا کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اب اس دیوانے کا جواب سنیے اور مچل جائیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ لوگ کتنا اس سفر کو محبوب جانتے ہیں، اس سفر کو وہ کتنا اپنے لیے یادگار اور حسین بناتے ہیں۔ پوچھا بتا بھائی تو ہر قدم پر 2 نفل کیوں ادا کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سنیے جواب کہنے لگا
دیکھ تو صحیح اے اللہ کے بندے سفر کس طرف جا رہا ہے. میں اپنے اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ سفر نصیب فرمایا. میں اس رب کی بارگاہ میں قدم قدم پر یہ سجدہ ٹیک رہا ہوں، قدم قدم پر شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں، اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں میری اوقات، کہاں یہ میرا چہرہ. یہ اس رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا. کہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں اور قدم قدم پر سجدہ کر کے اس رب کا، اس مالک کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک سوالی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، بہت پیارا اس نے کویسچن پوچھا. سبحان اللہ، اللہ کرے ہم دل کی تختی پر اس بات کو تحریر کر کے لے جائیں. اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے. اب حضور کی بارگاہ میں ایک غلام نے آ کر عرض کی، آقا میرا بڑا ہی شوق ہے میں حج کرنے جاؤں. حضور میرا بڑا ہی شوق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے صحابی رسول عرض کر دینے، کالی کملی والیا میرا بڑا جی چاہتا ہے، میری بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے، بڑی حسرت ہے، اللہ مینوں طاقت عطا کرے، اللہ مینوں ہمت عطا کرے تاکہ میں بھی جہاد دے وچ شرکت کراں. کالی کملی والیا اللہ مینوں ہمت دے، اللہ مینوں طاقت دے، پر سونیا کی کراں میرے کول ہمت نہیں، میرے جسم دے جوڑ جواب دے گئے نے، میں انی طاقت نہیں رکھدا. سونیا جسم تے کپ کپی تاری ہے، میں کیویں جہاد وچ جا سکدا وا؟ مینوں پتہ جہاد دے وچ جا کے بڑیاں بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پیندا ہے. شہادت دا مقام پاون واسطے جسم دی بوٹی بوٹی کروانی پیندی ہے، اوتھے پکھ بھی برداشت کرنی پیندی ہے، سونیا پیاس بھی برداشت کرنی پیندی ہے. پر سونیا کی کراں میرا جی چاہتا ہے اللہ کرے مینوں شہادت دا رتبہ مل جائے، میں جہاد دا ثواب پا لواں. سونیا میں کراں تے کی کراں؟ سونے میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میں جہاد میں سے جانا چاہنا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور دیوانیا سن لے، میں تو جہاد دے وچ جا نہیں سکتا، جا خانے کعبے دا طواف کر، جا جا کے حج کر لے، حج دا ثواب بھی لب جاوے گا، حج دے صدقے اللہ تینوں جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. جا دیوانیا جا کے خانے کعبے دا طواف کر، جا حج کر لے، حج دے ثواب دے نال نال اللہ تینوں جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. امام الانبیاء دے غلاموں، جڑا بندہ عمرہ کرن جاندا ہے یا حج تے جاندا ہے، اسی دیکھیا بعض دفعہ قافلے دی صورت دے وچ ہوندا ہے، ایک بندہ لیڈ کر رہا ہوندا ہے، 5-6 بندے دا گروپ جاندا ہے. سبحان اللہ، کتنا مبارک سفر ہوندا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جڑا بندہ عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے یا حج واسطے جاندا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دی جماعت دے بندے نے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ دی جماعت جا رہی ہے، جڑی حج واسطے جا رہی ہے، عمرے واسطے جا رہی ہے، یہ اللہ دی جماعت جا رہی ہے. اللہ اکبر. مالک پھر اپنے بندیاں تو عطا کی کرے گا؟ رب فرماندا ہے جدوں میرا بندہ حج دا عمرے دی ارادے دے نال ساڈے ول چل پیندا ہے، پھر جو منگدا اسی اونوں دِندے ہاں. پھر جو کچھ بھی ساڈے کولوں منگدا ہے، جیڑی دعا منگدا ہے اسی اودی دعا بھی قبول فرمانے ہاں. اسی کوئی اودہ سوال رد نہیں کردے، جیڑا اودے واسطے بہتر ہوے جو بھی منگدا ہے اس سفر دے صدقے اسی دی ہر تمنا نو پورا کر دیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا، حضور یہ لوکی اتنا خرچہ کرتے ہیں حج واسطے، یہ سانو گل سمجھاؤ کہ اسی اتنا خرچہ اتنا لمبا پینڈا کر کے جائیے، اتنا لمبا سفر کر کے جائیے، حضور یہ حج تے اسی کریں گے، یہ سانو ثواب کی لبے گا، اجر کی ملے گا؟ ہن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نے سوال عرض کیتا، حضور جیڑا بندہ حج واسطے جاندا ہے انہوں کی لبدا ہے؟ انہوں اجر کی لبدا ہے؟ انہوں ثواب کی ملدا ہے؟ کنیا اللہ کریم دیا رحمتاں اس بندے دے اوتے نازل ہوندیاں نے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو میرا رب پیا فرماندا ہے جیڑا بندہ بھی حج عمرے دے ارادے دے نال خانہ کعبے دے وچ حاضری دیندا ہے، فرمایا کہ اسی دنیا نو بھی آسان کر دیندے ہاں، نالے او دے گناہ بھی معاف کر دیندے ہاں. فرمایا جی اے دنیا بھی سوکھی ہو جاندی ہے، اسی انہوں بڑیاں پریشانیاں تو بچا لینے ہاں کہ ساڈے در تے آ گیا ہے، بڑیاں مشکلات اسی آسانیاں دے وچ بدل دینے ہاں، اور دیاں بیماریاں دور کر دینے ہاں، انہوں عافیت بھی عطا کرتے ہیں، نالے فرمایا اسی او دے گناہ بھی معاف کر دینے ہاں. سونیا دسو
حاجی نو تسی اے مقام عطا فرمایا ہے تو کہ وہ حاجی کی کرے گا؟ فرمایا کہ حاجی جدو کسی واسطے دعا کرے گا نا بخشش دی، اللہ کریم اس حاجی دی دعا دے صدقے جہدے واسطے دعا کرے گا اللہ او دی بھی بخشش کر چھڑے گا۔ یہ تو حاجی دی بخشش ہو رہی ہے نا۔ فرمایا حاجی جنہیں اللہ دی رضا واسطے حج کیتا، اللہ نو راضی کرنے واسطے حج کیتا، تو فرمایا کہ پھر اللہ اس حاجی نو یہ مقام عطا فرماندا ہے کہ ہن کسی واسطے ہاتھ چوک کے دعا منگے گا تو فرمایا کہ اللہ کریم او دا بھی بھلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اگلی گل بڑی ڈاڈی گل ہے، سبحان اللہ آپ نے ضرور رکھنی ہے کیونکہ گل بڑی ڈاڈی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، جڑا حاجی ہوندا ہے نا انہوں عام بندہ نہیں سمجھنا، یہ دیکھو کہ آیا کس دھرتی تو ہے، وہ خانہ کعبے دی زیارت کر کے آیا ہے، نبی پاک دے روزے دی زیارت کر کے آیا، سبحان اللہ، کیا یہ وہ ساتھ حاصل کر کے آیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا حاجی ہوندا ہے نا اپنے خاندان دے وچوں 400 بندے دی بخشش دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کنے بندیاں دی بخشش دا ذریعہ بن جاتا ہے؟ 400 بندیاں دی بخشش دا بندہ ذریعہ بن جاتا ہے جیڑا فرمایا کہ اللہ دی رضا واسطے حج کر کے آندا ہے، سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، تسی سوچو گے لو جی حج تو بڑا ہی مہنگا ہو گیا ہے، ساڈی تو ہن سوچ تو گل باہر جا رہی ہے، لیکن اللہ کریم اپنے بندیاں دے نال کنا پیار فرماندی ہے، اللہ کریم نے کنیاں سہولیات اپنے بندیاں نو عطا فرمائیاں نے۔ لوگوں جڑا یہ حج ہے نا، حج توجہ، یہ حج دی ایسی اصل جڑی ہے خانہ کعبے دا اسی طواف کرتے ہیں، یہ بھی کوئی ریزن ہے، یہ بھی کوئی وجہ ہے۔ پھر صفا مروہ تے اسی اتنے جا کے دوڑ دے ہیں، یہ بھی کوئی وجہ ہے بے۔ شیطان نو جا کے اسی لتر مار دے ہیں، یہ بھی کوئی وجہ ہے بے۔ یعنی پتہ چلیا حج جڑا ہے اللہ دے نیک بندیاں دی سنتاں دا نام ہے۔ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ شریف دی تعمیر مکمل فرمائی، یہ گل یاد رکھنا جڑے یہودی نے نا ساڈے تے اعتراض کرتے نو جی سب تو پہلے جڑی روئے زمین تے مسجد ہے وہ بیت المقدس ہے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا نہیں، اسی انسانہ واسطے سب تو پہلے جڑا گھر بنایا وہ خانہ کعبہ ہے، اسی نہیں، ساڈے بھی آن تو پہلوں اللہ کریم نے گھر بنایا ہے۔ فرمایا کہ لوکی یہ طواف کرتے ہیں، یہ ازلا تو چلے آ رہا ہے۔ تو خانہ کعبہ شریف تو بالکل اوپر ایک فرشتیاں دا بھی کعبہ ہے جنہوں بیت المعمور رکھا جاتا ہے۔ تو فرشتیاں نے اللہ کریم دی بارگاہ جد کی تھی مولا تو بندے بنان لگا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں مشورہ کیتا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنان لگا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالکا اسی تھوڑے ہیں، اسی تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، سونے تیری بارگاہ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت واسطے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے فرشتے ہو، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا ہے۔ ہن فرشتے خاموش ہو گئے، یہ سونے طواف کتھوں چلے آئے۔ ہن فرشتے تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے آپس گل بھی کرتے ہیں، ہو سکتا کہ اللہ دی ذات ساڈے تو ناراض نہ ہوگی ہوئے۔ ہن فرشتیاں نے کی کیتا، بیت المعمور دے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتا، چکر لگانے شروع کر دیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتے ہو کی بے کرتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مالکا سانو لگیا تو ساڈے تو کدھر ناراض نہ ہو جائے، اسی بیت المعمور دا طواف پہ کرتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتے ہو، تسی گالی بڑی ڈاڈی کر چھڈیے، جاؤ میں تھوڑے تے راضی۔ ہن دنیا تے بھی اسی کیسا گھر بنانا، میرے بندے کو گناہ ہو جان گے، میرے بندے کو کوئی غلطیاں ہو جان گیاں، وہ خانے کعبے دا آ کے طواف کر لین گے، میں انہوں دے گناہ معاف کر چھڈاں گا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف دی تعمیر مکمل فرمائی ہے۔ ہن خانہ کعبے دا طواف پہ کردے نے، دیکھ دے پے نے کدھر کوئی اینٹ اگے پیچھے نہ ہوئے۔ ہن خانہ کعبے دی آپ تعمیر مکمل کرنے تو بعد چک پہ کردے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارا ابراہیم تیرا اے چلنا سانو بڑا ہی چنگا لگیا ہے، ہن قیامت تک واسطے اسی لازمی کر دیتا ہے حج عمرہ ادو قبول کران گے جدوں تیری سنت کوئی بھی بندہ عمل کرے گا۔ سونے تیری سنت جڑا عمل کرے گا وہ اسی حج بھی قبول کران گے، عمرہ بھی قبول کران گے۔ گلا میں شارٹ کٹ کرے حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم نو حکم ہویا، کچھ گلاں اسی انشاءاللہ عید والے دن قربانی دے نال سنا گے، لیکن کچھ گلاں اے دے نال جڑی ملدیاں جلدیاں۔ حضرت ابراہیم نے بڑیاں قربانیاں دتیاں، بڑیاں، وہ اگ والی گل وہ بھی وکری گل ہے، اور بھی بڑے بڑے امتحانات دا آپ نے سامنا کیتا۔
फिर आ जिहड़ा इम्तिहान सी ना, ये सब तो डाढा इम्तिहान सी। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम जिहड़ी सब तो प्यारी चीज़ है ना, साड़ी राह ते कुर्बान करो। मैं सिर्फ एक गल विचों रखनी है, आपने वो दूसरी गल्लां इंशाअल्लाह बाद सुनांगे, आपने अपनी बीवी नू, अपने शहजादे नू अपने नाल जुदा किया। अज जिथे आबे जमजम शरीफ का कुआं है ना, ये करीब लैके तशरीफ आ गए। तो हुण जदों आप वापस जान लगे तो बीबी हाजरा ने पूछा, ऐ सिर दे साईं कित्थे चले हो? फरमाया कि बस मैं जा रहा वापस। तो बीबी हाजरा का सवाल सी कि तुसी सानू किहदे सुपुर्द करके जा रहे हो? इतने कोई है नहीं, ना कोई बंदा, ना कोई दरख्त, ना पानी का नामो निशान। चंद कतरे पानी दे, वो भी जल्दी खत्म हो जाने ने, चंद खजूरा खत्म हो जानियां ने। फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है, ते हाजरा अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अच्छा कुर्बान जाइए। वो पाक बीबियां खातून सन जेडे अल्लाह के हकामात अज की पता नहीं औरतों पर्दे नूं मनदी ही नहीं, वो कहंदी नहीं मेरा जी नहीं चाहता। इन्हें खावातीन जी अल्लाह के हुक्म दे के सिर नूं झुका दी। फरमाया अच्छा मेरे रब का हुक्म है, फिर मैनूं पता है कि मेरा रब सानू कलियां छड्डेगा नहीं। हुण हज़रत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम आप दे जेडे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहि सलातो सलाम, जारी गल प्यास लगी, आपने एड़ियां रगड़ियां। हुण बीबी हाजरा कभी इधर जांदियां ने, कभी इधर जांदियां ने, दौड़ लगा रही ने। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एड़ियां रगड़ियां। जो आपने एड़ियां रगड़ियां ना, तो अल्लाह का नबी एड़ियां रगड़े। हाय हाय, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोग को एड़ियां रगड़ी जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के प्यारे बंदे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे हैं। यानी इंज समझ लो जमीन हज़रत इस्माइल के कदमां नूं चुम रही है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह असी सुन्नी हाँ, असी लफज भी बड़े मोहतात इस्तेमाल करते हैं, अदब व एहतराम का पहलू हमेशा सामने रखते हैं। हुण जमीन बोसे दे रही है। हुण हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां मुबारक दे विचों चश्मा फुटिया। हज़रत बीबी हाजरा दौड़ रही ने, जो की वेख्या कि पानी के आसार नमूदार होए ने, तशरीफ लैके आईयां ने। आपने छोटे छोटे पत्थर रखे, फरमाया जम जम रुक जा। जमजम का मतलब है रुक जा। जमजम का मैना की है? रुक जा। किताबों के अंदर आंदा है कि अगर बीबी हाजरा साइडा ते मुंडेर ना बनांदियां, बाउंड्री ना लगांदियां, ये पानी पूरी रूए जमीन ते फैल जाना। तो पता चले आबे जमजम हज़रत इस्माइल के कदम लगन की वजह तो निकलिया, तो सानू हजूर के सदके लभ्या। तो पता चलिया कि अज अगर कोई हाजी जाके उत्थे इदा दौड़ता है, उन्होंने पूछे भाई तेनू की बनया, तू क्यों दौड़ता है? पानी अगे पिछे मौजूद है, तेनू की दौड़ने की लोड़ है? वो कहता नहीं पानी तो है वे, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी इतने दौड़ के गई ने। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरी नेक बंदी जा क़यामत तक वास्ते असी तेरी अदा नूं कायम ही रखना है। सजे खब्बे पानी तो हर जगह पर होगा। अज कोई शैतान नूं जाके कैंकरियां मारता है। मैं पहलों आखे सारिया दावां ने जाके कैंकरियां मारता है। बई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो शैतान नजर आया सी ना, उन्होंने तो मारिया कैंकरियां, तो तू क्यों कैंकरियां मारदा? कहता नहीं जी यही तो गल दसना चाहना। अल्लाह पाक ने भी यही तो सानू फरमाया है कि सुनो हज किस चीज़ का नाम है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि सानू नजर आवे या ना आवे, लेकिन हज़रत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करना पैना है। मैं कि यही तो गल समझानी है। जो सरकार का नाम आ जाए असी अंगूठे चुम के अखा ते क्यों लेंदे आ? क्योंकि साडे अब्बे आदम की सुन्नत है। कहने लगा काजी साहब हज़रत आदम ने तो नूरे मुहम्मदी नजर आया सी, उन्होंने तो अंगूठे चुमे सन, तुसी क्यों चुमदे हो? मैं कि यही तो दसना है, जो पानी वास्ते नहीं दौड़ता, बीबी हाजरा की सुन्नत अमल करता है, शैतान नूं कैंकरियां मारदा है, हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अमल करता है, जो इत्थे प्यारियां की सुन्नत अमल करता है, अब्बे आदम की सुन्नत भी अमल करे। आका जो नाम मुस्तफा चूमे दुखती नहीं कभी आके, पहन ले प्यार जोल का बदन मैला नहीं होता। ये सरकार के नाम की बरकत है। यानी पता चलिया असी खाने काबे का तवाफ करते हैं, जमजम शरीफ पीने हैं, ये सारिया चीज़ां की अल्लाह वालियां दी अदावां का नाम है कि अल्लाह वालियां दी अदावां ने। हुण मैं जी गल शुरू की सी ना कि महंगाई है, हुण कुछ अल्लाह करीम ने साढ़े वास्ते आफर रखियां ने, कुर्बान जाइए। आ जी मैं हुण गल्लां दसन लगा ना बिल्कुल सिंपल अंदाज तुहानूं अच्छी तरह समझ आ जान। असी उत्थे नहीं जा सके, इत्थे बह के असी गल्लां तो पे करते हैं ना। अल्लाह करीम जिन्नी मुहब्बत तुसीं सुनिया है, जिन्हें जिन्हें सुभान अल्लाह की माला जपी है, अल्लाह करीम अगले साल उन्होंने अपने दर से बुला ले इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा फजर की नमाज अदा करके मसीते बैठा रहे। मैं दसन लगा आसान हज भी साढ़े वास्ते है, ये माड़े बंदियां दी हज की गल चल पई है। जिहड़ा नहीं जा सकिया हर रोज़ हज कर सकता है, किवें? फरमाया फजर की नमाज पढ़ के मसीते बैठा रहो,
फजर की नमाज पढ़ी, उस तो बाद कुरान पाक की तिलावत की थी। जिवें फरमाया सूरज निकलिया, उस तो 20 मिनट बाद फरमाया कि जेड़ा बंदा इशराक दे 2 नफल अदा करेगा, इशराक दे 2 नफल, इशराक की भी नफली नमाज है, चाश्त भी नफली नमाज है। फरमाया कि जेड़ा बंदा फजर की नमाज पढ़ के मसीते बैठा रहे, जिवें सूरज निकले 20 मिनट बाद इशराक दे 2 नफल अदा करे, अल्लाह करीम उस दोनों नफलों के बदले फरमाया हज उमरे का सवाब अता फरमा देगा। सारे नहीं बोले, एडी सौखी गल हो गई हुण तां, ये तो हर बंदे आसानी ना कर सकता, अद्धा घंटा ही वध लगना है, उत्थे 12 लाख लाना पैना है, इत्थे अद्धा घंटा ला के इन्ना लभ जे तो होर की चाहिए। सुभान अल्लाह। अगली गल, सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया दीन का इल्म सीखो। मैं कह रहा आसान हज की गल, फरमाया जिस मसाइल का नहीं पता, वजू नहीं करने आता, पूछो किसी से, भाई मैं वजू करता हूँ, क्या मेरा तरीका ठीक है? गुसल का तरीका सीखें, नमाज नहीं आती नमाज सीखें, नमाज जनाजा में अद्धी दुनिया मुंह बखान आती है, नीयत नहीं आती नमाज जनाजा की। हजूर फरमाते हैं सीखो, जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं है वो मसाइल सीखो, दीन सीखो। हजूर फरमाते हैं अर्ज़ की आका फिर मिलेगा क्या? फरमाया जो दीन का इल्म सीखता है अल्लाह करीम उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। नहीं बोले असी भी एडे मतलब परस्ता, सानू गल जी चंगी लगे ना दिल में उतो ही बोलते हैं, जो हुण लाजमी बोलोगे। फरमाया जो किसी आलम दीन के पास बैठकर दीन की एक बात सुनेगा, जैसे फजर तो बस वो मौका होता है या हुण असी सुनते पे हैं, नीयत कर लो। फरमाया जो किसी आलम दीन के पास बैठे इस नीयत से कि मैं कोई मसला सीखूंगा, नबी पाक इरशाद फरमाते हैं उसे हज से भी ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और मसला पूछने तक कितनी देर लगी होगी, 5 मिनट लगे होंगे। कोई दीन का मसला उन्हें सीख लिया, वजू दे 4 फर्ज ने, वजू का तरीका पूछ लिया, नबी पाक इरशाद फरमाते अल्लाह उसे हज से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लो अगली गल, अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिबरानी 3 हदीसां में हवाले दी, गल बड़ी डाढ़ी है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा 2 मुसलमान वीरां दे दरमियान सुलह करावे, इतने तो टंगा खिंचियां जानियां कि क्यों आपस में खुशहाल ने। फरमाया नहीं, कोई आपस कोई बंदा एक दूसरे नाराज हो गया तो ये बंदा सालसी किरदार अदा करे, सुलह करवा दे। सोने एडा औखा होकर उन्होंने मराना, आपस सुलह करवावे, सवाब कितना है? सुनो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने 2 मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करवाता है अल्लाह उसे 2 हज 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। हाय हाय हाय, कोई है जो कोई नाराज एक दूसरे ने इतने अमल कर लियो 2 हज उम्रे का सवाब लभ जाना है। सुभान अल्लाह। फिर अगली बात नबी पाक ने इरशाद फरमाया जो बंदा आसान हज की बात घर से वजू करे, कहाँ से वजू करे? अपने घर से वजू कर कर मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद में आकर अगर देखा कि टाइम है तो तहियतुल वजू के 2 नफल अदा करे, तहियतुल वजू के 2 नफल अदा करे। फरमाया कि अल्लाह करीम उसे हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से ये पूरी तकरीर का ये निचोड़ है, मैं ये अपने लिए नहीं बात कर रहा, जिस भी आलम दीन की आप बात सुनते हैं लेकिन अहले सुन्नत अकीदा उसका दुरुस्त हो, उसको फॉलो करें, उसकी बात को सुने। वगरना सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं। हमें अल्लाह करीम ने सेंस अकल अता फरमाई है, हम सोचे नहीं है ये बात ठीक कर रहा है, इसकी बात मैं सुनूं। हजूर फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की बारगाह में सवाल पूछा गया, बहुत अहम, तवज्जो मेरी जन्म सारे रखी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ये वो सहाबी है जो नबी पाक के पीछे पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। इतने डांटे सहाबी की मैं बात बताने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं सुनो, आपकी बारगाह में सवाल किया हजरत कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं मुझे ज्यादा देर भी ना लगे, लंबी चौड़ी तस्बीह भी ना फेरनी पड़े, सारी रात मुझे जागना भी ना पड़े, कुरान भी ज्यादा देर तक मैं नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मुझे मेरा टाइम थोड़ा लगे लेकिन सवाब बहुत है, सवाब बहुत है। सारे बोलोगे मैं तो दस रहा, सवाब बहुत है, टाइम थोड़ा लगे लेकिन सवाब बहुत ज्यादा मिले। ये बहिक्की की अल्फाज है, हदीस का नाम है बहिक्की शरीफ। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का मैंने पहले कह दिया, कोई बंदा बाहर जाकर ये ना कह दे कर सामने अपनी बात कह दी है, बहिक्की के अल्फाज है, हदीस की किताब है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद से ये सवाल पूछा गया कि मैं कोई ऐसा अमल बताएं टाइम थोड़ा लगे सवाब ज्यादा मिले। फरमाया जा किसी आलम दीन की जाकर खिदमत कर, अल्लाह तुझे 70 हजों का सवाब अता फरमा देगा। शुक्र है कि इसे गलते भी सारे बोल रहे हो, सुभान अल्लाह। मैं किसी भी आलम दीन की
جا کر خدمت کر، اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بھی اگلی بات فرمایا اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر، اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور آپ کا یہ فرمان ہے جو بندہ ماں کے چہرے کی زیارت کرے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ون سائڈ گاڑی زیادہ چل رہی ہے، باپ کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی، ماں کی بات سنی جاتی ہے۔ نہیں بھائی، باپ کی بھی سنی جائے، ماں کی بھی سنی جائے۔ اسلام جو ہے نا دونوں کے برابری کے حقوق دیتا ہے، باپ کی بھی بات سنیں، ماں کی بھی بات سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو بندہ محبت سے باپ کے چہرے کو دیکھے گا یا پیار کی نگاہ سے ماں کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھو نا کوئی بندہ انہیں لاکھ روپیہ لا کے گیا ہوئے، وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا قاری صاحب میرا حج قبول ہو گیا، نہیں نہ کہہ سکتا، اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن وہ آ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمرہ بھی قبول ہو گیا، حج بھی قبول ہو گیا۔ قربان جائے حضور نے کتنی سوکھی گل ہم سب کے لیے بتا دی۔ فرمایا صحابہ محبت سے باپ کے چہرے کی زیارت کر، محبت سے ماں کے چہرے کی زیارت کر، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مقبول حج، یہ کالی کملی والے کی مہر لگ گئی ہے۔ فرمایا کہ محبت سے ماں کے چہرے کو تو دیکھ، محبت سے باپ کے چہرے کی زیارت تو کر، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سونیا تسی فرمایا جڑا ایک باری تکے، جڑا ایک باری ماں پیو دے چہرے وال ویکھے تے ایک مقبول حج دا ثواب ہے، سونیا جڑا تے 100 باری ویکھے، اللہ کرے گل نوں سمجھو، سونیا جڑا 100 باری تکے، 100 باری ماں دے چہرے دی زیارت کرے، ہاتھ بن کے ویکھے، محبت دے نال ادب دے نال سر جھکا کے ابو جی دے چہرے دی زیارت کرے، سونیا او دے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں جے۔ فرمایا صحابہ تسی 100 باری ماں دے چہرے نو تکو، 100 باری ابو جی دے چہرے دی زیارت کرو، اللہ تھانوں کر بیٹھے 100 مقبول حجہ دا ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، فجر کی نماز کے بعد ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر ہم قربانی کے بہت ہی اہم مسائل، دعائیں وغیرہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جو ایام تشریق ہوتے ہیں، صبح ایک بندے نے سوال پوچھا قاری صاحب یہ تکبیراں کدوں پڑھنیاں نے؟ یہ مسئلہ سن لیں، چلو جمعے کے اندر اجتماع کافی ہے تاکہ سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ تکبیرات شروع ہوتی ہیں ان ایام کو کہا جاتا ہے ایام تشریق، وہ 5 دن ہوتے ہیں۔ ایام وہ یاد کرو سانو فلانی کرکٹ دی ٹیماں دے غیر مسلمان دے ناماں دا پتہ ہوندا ہے، لیکن جڑی دین دے مسئلے اسی بڑی جلدی بھول جاندے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ان دنوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق یہ 5 دن ہیں، نویں کی فجر سے، نویں کی فجر سے یہ ایام تشریق شروع ہو جائیں گے اور 13 کی عصر تک، نویں کی فجر سے شروع ہو کر 13 کی عصر تک، یہ ٹوٹل 5 دن بن جائیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو با جماعت نماز ادا کرے گا ایک دفعہ با آواز بلند یہ تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ با آواز بلند پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ پوری تقریر کے اینڈ پہ ایک بہت ہی اہم بات، جس طرح ہم نے دیکھا کل بھی شدت کی گرمی تھی، پرسوں بھی بڑی شدت کی گرمی تھی، لیکن آج کچھ کل کی نسبت اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ لیکن آج کی تقریر میں ایک وظیفہ ہے، ہم میں سے تقریباً 100% ہر بندہ یہ جملہ بولتا ہے آج بڑی گرمی ہے، آج یار بڑی گرمی ہے، یار آج بڑی گرمی، ہر بندہ بولتا ہے جملہ۔ آئیے آج ہم اس جملے کو بھی درست کر لیں، اس جملے کو ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیں تاکہ یہ جملہ بھی بول لیں تو اس پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم پہلے بولتے تھے آج بہت گرمی ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا جب انسان کو گرمی لگے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے قبر میں بھی جانا ہے۔ ادھر تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، پھر بھی جی اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ غور کرے، فکر آخرت پیدا کرے اپنے دماغ کے اندر۔
وہ کلمات کون سے ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے گرمی 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 گرمی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی یہ حدیث ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے، پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ. کیا پڑھے؟ لو جی جنہوں نے پڑھیا نا ہن خوشخبری سن لو. جنہوں نے پڑھیا اچھی آواز ہے نال دو خوشخبریاں. پہلی خوشخبری کہ تھوڑے نام دا ایک بوٹا جنت لگ گیا. دوجی خوشخبری جنہیں ایک بار یہ پڑھیا وہ منہ چ سبد رنگتا پرندہ جنہیں 10,000 زباناں نے اللہ پاک دا ذکر کرتا اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جاتا ہے. اللہ فرماندا آ گیا ہے، پرندہ عرض کرتا مالکہ میں آ گیا. وہ پرندہ جا کے عرض کرتا مولا بندے نو بخش دے جنہیں کی پڑھیا. ماشاءاللہ ہن بولے ہو سارے. مالکہ اس بندے نو بخش دے. اللہ فرماتا ہے اے پرندے ابھی جس بندے کے منہ سے تو نکل کر آیا ہے ابھی اس نے کلمہ پورا بھی نہیں پڑھا تھا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے تھے. پھر اللہ اس پرندے کو 70,000 زبانیں 70,000 اور زبانیں ملتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جا پرندے جنت میں داخل ہو جا، ہمارا ذکر کرتا رہ، اور کل قیامت کا دن ہوگا جس کے منہ سے تو نکل کر آیا ہے اس کا بازو پکڑ کے تو انہوں بھی جنت میں چلا جانا ہے. ٹھیک ہے، اے فضیلت. فرمایا کہ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ. آج بہت گرمی ہے، آج بہت پہلو کلمہ پڑھنا ہے، پھر یہ حدیث الفاظ نے، پھر کہنا کہ آج بہت گرمی ہے لیکن یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچانا. یہ پوری حدیث ہے. پہلے پڑھنا لا الہ الا اللہ آج بہت گرمی ہے لیکن یا اللہ مجھے دوزخ کی گرمی سے بچانا. یہ بندے کا یہاں تک گفتگو ختم ہوگی. پھر آگے اللہ کی ذات اپنے بندے کو خوشخبری سناتی ہے. فرمایا کہ اے دوزخ کی آگ سن، دیکھ میرے بندے نے کتنا بڑا سوال میری بارگاہ میں عرض کیا، مالک مجھے دوزخ کی گرمی سے بچا. اللہ فرماتا ہے اے دوزخ کی آگ گواہ بن جا، آج میرے بندے نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور دوزخ کی آگ سے پناہ بھی مانگی ہے. اے دوزخ کی آگ گواہ بن جا، میرے بندے نے جس نے بھی یہ کلمات کہے ہیں جا میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اپنے اس بندے کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. آ گل سچی ہے. ہن فارورڈ بھی کرنی ہے تو شیئر بھی کرنی ہے تو دسنی بھی ہے. وہ ساڈے فارورڈ چلتے ہیں جھوٹی گل ہے. آ گل سچی ہے. جتنے بھی آپ کے دوست اب کوئی سیانے بندے بیٹھے ہیں چار ان کو بتائیں یار ایسے کہیں، اس پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں